اچھا مولانا، ایک مشکل آج کل درپیش ہے کہ جن جماعتوں کے خلاف ہم مردباد کے نعرے لگاتے رہے، آج وہ سب جماعتیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمیں کیا لائحہ عمل دیتے ہیں؟ میں یہ عرض کروں گا، اللہ رب کریم کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت مبارکہ کے پیش نظر ہماری مرکزی قیادت نے ان تمام جماعتوں کو دعوتی حق دی ہے، اور یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہم ان کے اس جرات کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مرکزی امیر پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنا صدر مقرر کیا ہے. یہ سعادت بھی جمعیت علماء اسلام آپ مخلص کارکنوں کے سر ہے، اور مجھے اپنی مرکزی قیادت کی ایک وہ بات بھی یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے معہد القرآن مانسرہ میں وہ تشریف لائے تھے، تو اخباری نمائندوں نے ان سے سوال کیا کہ مولانا آپ کی جماعت میں کیا حیثیت ہے؟ تو مولانا کا جواب تھا، میں خود موجود تھا اس میں، کہ میری اگر جماعت کے اندر کوئی مقام ہے تو میرے اس کارکن کی وجہ سے ہے. کارکن ہے تو میرا مقام، کارکن نہیں ہے تو میرا کوئی مقام نہیں ہے. الحمدللہ مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، بین الاقوامی شخصیت ہے، اور انہوں نے اس جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور باقاعدہ ان کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے. کوئی ان کے لیے مثلا کوئی اصول ہوں گے، اور اصولوں کے مطابق یعنی جماعت ساتھ ہے. ہم نے اگر ان کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں تو وہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے. ہر وہ جماعت جو اسلام کی منافی وہ اقدام کیا کرتے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لیے رائے راست پر لانے کے لیے کہ تمہاری یہی نظریہ یہی فکر اسلام سے ٹکر لیتی ہے، لہذا اس سلسلے کے لیے ان کو اگر روکا گیا ہے، ان سے سخت بات کی ہے، تو وہ صرف کہ تاکہ اسلام کی توہین نہ ہو، مسلمانوں کی توہین نہ ہو، اور ملک پاکستان کی جو ہے وہ کوئی توہین نہ ہو. یہ اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر اسلامی قانون رائج ہونا چاہیے، اور یہی جد و جہد ہماری مرکزی امیر کی ہے، اور ہم ان کی قیادت کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے شب و روز جو ہمارے بس و اختیار کے اندر ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے.